اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صیام عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والتي بعدها وفي روایت یکفر السنۃ الماضیۃ والقابلۃ، یعنی ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو عرفہ کا دن تو عرفہ کے لوگوں کو مل رہا ہے، تو اس حدیث میں عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت ہے، ایک سال اگلے گناہوں کا کفارہ ہے اور ایک سال پچھلے گناہوں کا۔ تو پھر آپ یہ بتائیں کہ حاجی صاحب یا حاجی صاحبان حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن عرفہ کے میدان میں روزہ رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے؟ اگر رکھ سکتے تو دلیل موجود ہے، نہیں رکھ سکتے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ بولیے کیا دلیل ہے؟ رکھ سکتے کہ نہیں رکھ سکتے حاجی لوگ؟ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور آپ سے کہا گیا تو آپ قصبہ اٹھنی پہ سوار تھے، آپ نے عصر کے وقت پانی کا پیالہ پیا تاکہ بتایا جائے کہ عرفہ کے دن حاجیوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سارے اعمال ہیں، ذکر ہے، اذکار ہیں، دعائیں ہیں اور اللہ رب العالمین سے تعلق کا ایک بہترین موقع ہے، لہذا حاجی لوگ نہیں رکھیں گے، غیر حاجی عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ میرا موضوع ہوا عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے، عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے یہ میرا موضوع ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ضمنی موضوع بھی مجھے دیا گیا حج بدل کا، اور بے شک یہ حج کا تعلق بھی انہی 10 دنوں سے ہے، اور آپ کو میں نے یہ بتایا دلائل کی روشنی میں کہ اس عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلتیں عام دنوں پر، ان میں ایک اہم ترین فضیلت حج کی وجہ سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان فرمائی۔ لیکن میں آپ کو اس حج بدل سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ لوگ بہت سارے لوگ جوش میں ہوں گے کہ ہم کو حج کا موقع ملتا اور حج کرتے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر حج کا موقع نہیں ملا تو آپ نے حج کیا، لیکن اگر آپ چاہیں تو ان 10 دنوں میں آپ کو روزانہ حج عمرہ ہو جائے گا، یعنی حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پر حج فرض ہے تو آپ حج مت کیجیے، نہیں، یعنی آپ بیٹھے ہوئے بھی حج اور عمرے کا ثواب حاصل، ادھر دیکھیے، بیٹھے ہوئے بھی حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ما ترک خیرا الا دل امته علیہ وما ترک شرا الا حذر منه، تمام خیر کے دروازے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیے، تمام شر کے دروازوں سے اللہ کے نبی نے متنبہ کر دیا ہے۔ دلیل من صلی الفجر فی جماعہ، ابھی فجر کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، دیکھیے، اور فجر کا حج کے ساتھ تعلق دیکھیے، فجر کا حج کے ساتھ تعلق، فجر کا عشرہ ذی الحجہ سے تعلق، فجر کے بعد لیالی العشر کا تعلق، اور فجر کے ساتھ جو ہے حج کا بھی تعلق، اور فجر کے ساتھ قربانی کا تعلق ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ہی، سورج نکلنے کے بعد آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی بقرعید کی، اور اس کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، یہ نہیں کہ آپ نفلی عبادتیں تو کر رہے ہیں لیکن فجر کی نماز گول کر رہے ہیں، راتوں کو دن بنا دیا اور دن کو رات بنا دیا، پوری رات جگ رہے ہیں، سنت کے خلاف ہے۔ اس سنت کو بھی زندہ کرو، رات میں جلدی سویا کرو۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ابو برزہ اسلمی، حدیث ابی برزہ اسلمی، بخاری مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور حدیث کے بعد بات چیت کو ناپسند کرتے تھے، آپ جلدی سوتے تھے، الا بعض حالات ہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ جلدی سو عشاء کے بعد، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، اور اس کے بعد ثم جلس فی مصلی، پھر مصلی پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے، دعائیں پڑھیں، ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، حتی طلعت الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل جائے، ثم صلی رکعتین، اور سورج نکلنے کے بعد صلی رکعتین، اللہ توفیق دے، 2 رکعت نماز پڑھے، کیا کرے؟ 2 رکعت نماز پڑھے، کیا ملے گا؟ نہ بولیے گا، 2 رکعت نماز پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا جائے سورج نکلنے تک، اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جائے تو کیا ملے گا؟ کچھ ملے گا؟ کیا ملے گا؟ بولیے ادھر سے۔ عمرے کا ثواب ملے گا، آدھا جواب ہے، اور آدھا جواب تو آپ کو معلوم ہے کہ حج کا ملے گا، لیکن صحیح بات ہے، کانت لہ اجر حجۃ و عمرۃ تامۃ، بارک اللہ فیک، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، اس آدمی کو حج اور عمرے کا مکمل ثواب ملے گا، مکمل ثواب ملے گا، مکمل ثواب ملے گا۔
میں نے پڑھا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، علامہ ابن قیم نے نقل کیا الوابل الصیب من الکلیم الطیب، سورج نکلنے کے بعد مصلی پر بیٹھتے تھے اور دن چڑھے تک اللہ کو یاد کرتے تھے۔ پوچھا گیا شیخ آپ تو اتنی عبادتیں کرتے ہیں تو اس وقت بیٹھنے کی کیا ضرورت؟ تو فرماتے ہیں ھذا ھو زادی، یہ تو میری روحانیت ہے، یہ تو میری غذا ہے، یہ تو میری خوراک ہے، اس کے ذریعے مجھے روحانیت ملتی ہے، اس کے ذریعے مجھے خوراک ملتی ہے، اس کے ذریعے اللہ سے تعلق جڑتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل تھا۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ حج نہیں کر سکتے اور آپ حج کر چکے ہیں یا کوئی مشکل ہے آپ کے ساتھ، تو آپ انہی عشرے میں خاص طور سے اور غیر عشرے میں بھی آپ اس کا اہتمام کرو کہ سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو اور پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہ بہت فضیلت کی بات ہے، اس پر عمل کرو، اس کے اثرات آپ کو ملیں گے، روزی میں برکت ہوگی، کشادگی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے دعائیں فرمائی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح میں برکت نصیب فرما۔ تو جب آپ کی فجر ہوگی، فجر کی نماز کے ساتھ تب تو برکت ملے گی، حرکت کرو گے تب تو برکت ملے گی۔ اور آپ کی صبح بستر پہ ہو رہی ہے، آپ کی صبح 10 بجے ہو رہی ہے، تو بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان دونوں کانوں میں پیشاب کرتا ہے، تو کیا ملے گا؟ بہرحال یہ موضوع الگ ہے۔ حج بدل کے تعلق سے بتانا ہے کہ حج کے تعلق سے 5 روایتیں میرے سامنے ہیں، اور حج بدل کا مطلب یہ ہوا کہ جو حاجی خود حج نہیں کر سکتا، چاہے اس کے پاس چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، کسی مجبوری سے زندہ ہو، جسمانی قوت سے معذور ہو، بڑھاپا ہو ایک، یا بوڑھا نہیں ہو، جوان ہی ہو لیکن ایسی بیماری ہو جس بیماری سے شفا کی امید نہ ہو، اللہ قدر اللہ محفوظ رکھے، جیسے کینسر کی بیماری ہو گئی، یا کسی کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، یا ٹی بی ہو گیا لا علاج مرض، تو اس کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ زندہ آدمی کی طرف سے بھی اور مردے۔ زندہ وہ آدمی جو سواری پہ سوار نہیں ہو سکتا ہو، سفر نہیں کر سکتا ہو، لیکن آج ہمارے ملکوں کا حال کیا ہے کہ آج جو حج ہی کو بوڑھا کر دیتے ہیں، حج ہی کو بوڑھا کر دیتے ہیں، جبکہ حج کو جوانی میں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت زیادہ محبوب ہوتی ہے جو جوانی میں کی جائے ہیں، تو حج ہی کو بوڑھا کر دیتے ہیں، حج کے مناسک بھی نہیں معلوم، اور ایک حاجی صاحب کہلانے کے لیے آخری عمر میں حج کرتے ہیں نہیں۔ تو اس لیے میں نے دیکھا ہے بعض اپنے برگ صغیر کے لوگوں کو، ملک کا نام نہیں بتاؤں گا، میں نے دیکھا ہے کہ اتنے بڑھاپے میں حج کیا کہ رمی جمرات کے بعد پیخانہ تک کر دیا انہوں نے، اور اللہ جزائے خیر دے ان شرطیوں کو، میں نے دیکھا وہ احرام کرتے ہوئے اور اس طرح ناپاکی صاف کرتے ہوئے کہ ہم لوگوں کی بس کی بھی بات نہیں، اللہ ان کو بہترین سے اور بدلا دے۔ تو میرے بھائیو، حج بدل کا مطلب یہ ہے کہ حج بدل جو کسی دوسرے کے بدلے کیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حج بدل کرنے کے لیے حاجی حج کرنے والوں کے لیے بھی شرط ہے، اور جس کی طرف سے حج کیا جائے اس کی طرف سے بھی شرط ہے۔ عام شرطیں جو آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صحت ہو، وہ چھوڑیے۔ پہلی شرط یہ ہے حج کرنے والوں کے لیے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ کیا ہو؟ صحیح عقیدہ ہو، اسی کو حج بدل کے لیے تیار کیا جائے۔ مشرک، بدعتی، قبر پرست، مزار پرست اس کو نہیں بنایا جائے، ایک۔ نمبر 2، اس کو صحیح علم ہو، سنت کا جاننے والا صحیح علم ہو۔ نمبر 3، وہ حج کے ذریعے دنیا اور پیسہ حاصل نہ کرے۔ نیت یہ نہیں ہو کہ ہم حج بدل کر رہے ہیں تاکہ ہم کو 5 لاکھ یا 5,000 ریال مل جائے گا۔ آج بہت سارے لوگ 5,000 ریال کے لیے جو ہے خیال بدل دیتے ہیں، ریال سے خیال بدل دیتے ہیں، پیسے کی تلاشتے ہیں کہ کہاں حج بدل ملے، اللہ محفوظ رکھے۔ اور آخری شرط جو سب سے اہم شرط یہ ہے کہ جو حج بدل کر رہا ہے وہ پہلے اپنا حج کر چکا ہو۔ یہ مسئلہ ہے اس لیے تھوڑا ٹھہر کے بولنا ہے، پہلے اپنا حج کر چکا ہو۔ اور اس کی دلیل آپ کو معلوم عبداللہ بن عباس کی، ترمذی وغیرہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا ويقول لبيك اللهم عن شبرمة فيقول من هو شبرمة قال أخ لي أو قريب قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ حجۃ الوداع میں انہوں نے نیت کی کہ اللہ میں لبیک کہتا ہوں، کس کی طرف سے؟ حاضر ہوں میں، کس کی طرف سے؟ شبرمہ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شبرمہ کون ہے؟ کہا کہ میرا بھائی ہے یا کوئی قریبی۔ تو کہا کہ پہلے تم اپنا حج کرو، پہلے تم اپنا حج کرو، اس کے بعد شبرمہ کی طرف حج کرو۔ یعنی جو حج بدل کرے اس کے لیے ضروری ہو، اس کے لیے ضروری ہو کہ وہ پہلے اپنا حج کر چکا ہو، اور حج میں عمرہ بھی داخل ہے۔ جو کسی کی طرف سے عمرہ کرتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے اپنا عمرہ کر چکا ہو، لہذا پہلے اپنا حج کرے اس سال، پھر آئندہ سال دوسروں کی طرف سے حج کرے، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، حج بدل کر سکتا ہے۔ لیکن جس کی طرف سے حج بدل کیا جائے اس کی شرط، اگر وہ زندہ ہے تو اتنا بوڑھا اور ضعیف ہو کہ سفر کی صلاحیت نہ ہو، ایک۔ نمبر 2، اس کے پاس اتنا مال ہو جس مال کے ذریعے سے
حج کے لیے حاجی کو بھیجا جائے. سمجھ گئے؟ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. تو اس لیے حج بدل کے لیے ضروری ہے